ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی ابا محمد پیار درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت العالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. بعد از حمد و ثنا قابل صد احترام میرے دوستو عزیزو بزرگو اور میرے مرشد کریم دے فیض و برکات تو فیض حاصل کرنے والے نورانی چہرے میرے سامنے ہیں. میرے نہایت ہی مخلص بھائی، خود بھی عزت والے اور مجھے بھی عزت کرنے والے محترم خالد صاحب، بڑی محبت فرمائی نا. میں کہ جی تمہیں راتی پروگرام کر کے آنا ہے، کہنے میں کوئی ٹینشن نہیں سی، گڈی بھیج دے. میں گل یہی آنا بھائی انہوں نے آن جان کی پریشانی نہیں رکھنی. عزت والی عزت کرتے جی خود عزت نہ ہوگی نا دوجے بھی نہیں کرتا عزت. اللہ پاک سارے عزت عطا فرمائے، نبی دے غلاماں دی عزت. قاری صاحب تشریف فرما دیں اور جامعہ قادریہ حقانیہ ساڈا پادری رحیم اتوں تشریف لائے ہوئے سارا خان اور ساڈے پیر و مرشد کا یہ فیض ہے کہ الحمدللہ انہاں دے چہرے ویکھو تسی، جتنے بھی مرید بیٹھے نے ساڈے پیر بھائی انہاں دے چہرے تے سرکار دی سنت موجود ہے. بعد انہاں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی. وہ تقدیر کہنے لیکن میں تعبیر کروں گا کہ میں کہوں گا بدلتی ہزاروں کی تصویر دیکھی. سر تے امامہ بھی آ جاتا ہے، سر تے ٹوپی بھی آ جاتی ہے، چہرے تے داڑھی شریف بھی آ جاتی ہے. رات سی وقار جس مرحوم کے اس سال ثواب کے واسطے اسی حاضر ہوئے ہیں. حافظ ابرار صاحب، آصف اشفاق صاحب، دیگر حفاظ اس خاندان کے اندر موجود ہیں. خالد صاحب کے والد گرامی قبلہ حاجی صاحب بڑیاں دعاواں دینے چلتے سے اسی پڑھتے سی. ہے تو سارے عزیز چھوٹے باپ کے چاہے نہ سب ایک ہی کوئی نہیں بنے. حاجی صاحب کی بڑیاں محفلہ صاحب کی. اللہ اکبر. بندہ چلا جاتا ہے اور یہ گلیں یاد رہ جاتی ہیں. نادر علی چلا گیا اور یہ گلیں یاد رہ جاتی ہیں. نوجوانی کے اندر اور ایسی بیماری دے نال موت آئی ہے. کچھ شہید جڑے نے وہ حقیقی ہوتے ہیں، کچھ حکمی ہوتے ہیں. وہ پانچ قسم نے سی ڈیل وچ میں نہیں جا سکتا وقت کی قلت ہے. میں چاہنا کوئی گلاں تواڈے نال اشارے ثواب کے بارے فکر آخرت کے بارے ضرور کریں. یقیناً اللہ نے فضل کیتا ہوئے گا اور نادر علی دی ماں اور نادر علی دی والد گرامی عبدالقادر صاحب یہ خوش قسمت نے کہ اللہ پاک نے شاید انہاں دی وجہ تو اس بچے دی وجہ تو رب العالمین انہاں دے درجے بلند کر دے. گل میں واعظانہ نہیں کر رہا بلکہ کئی یہ جی اولاد ہوتی ہے جڑی والدین دے درجے بلند ہونے دا سبب بنتی ہے. کئی والدین ایسے ہوتے ہیں جڑے اولاد دی مغفرت کا سبب بنتے ہیں. اور ایسا شخص جڑا دنیا دی اتنی تکلیف نال جائے، آقا علیہ السلام کا فرمانے گرامی ہے کہ یہ بیماری جڑی نا بندے نو صاف کر کے لے جاتی ہے، صاف ہو کے جاتا ہے بندہ. اور پھر میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جڑا بندہ بدعقیدہ ہے وہ دے بارے میری بات نہیں. جڑا ولیاں نو منن والا بندہ ہے نا وہ انشاءاللہ دنیا تو جائے گا، وہ دی قبر نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے گا. حبیب نجار سورہ یاسین شریف کے اندر کا ذکر موجود ہے. نام انہوں کا نہیں ویسے نام تفسیرت کے اندر موجود ہے. نبیوں نال پیار کرنے والا سی، اللہ دے پیارے نال پیار کرنے والا سی. ظالماں نے مخالف لوگوں نے انہوں قتل کر کے انہیں ٹکڑے کر دیتے. جس میں ٹکڑے کر دیتے قبر میں جس میں دفن ہو گیا کہ انہاں تاریاں ماریاں بھی لائے ختم کر دیتا ہے. ایسا یہ موت انتقال فنش نہیں، ختم نہیں.
انتقال کراندے ہو نا زمین دا ایک نہ تو لے کے دوجے تے چڑھ جاندی ہے، وہ ختم نہیں ہوندی زمین. اسی طرح جائیداد پراپرٹی جے تقسیم ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے ہوتا. اسی طرح انسان اے جہان چھوڑ کے فانی تے بقا ول چلیا جاتا ہے. لوگ خوش ہوئے لو جی یہ سب مار دیتا ہے. اللہ دے قرآن دے اندر ہوتا تذکرہ موجود ہے جس میں اللہ پاک نے ہوتے تے فضل و کرم فرمائے، انعامات فرمائے. اچھا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، جنت تے ملنی ہے حساب و کتاب تو بعد. یہی گل حساب کتاب ہوئے گا تے اللہ دے فضل دے نال جنت وچ جانا ہے، محبوب دی نگاہ شفقت دے نال تے محبوب دی شفاعت دے نال جانا ہے. لیکن جڑا حدیثاں تے قرآن دے اندر ہوندا ہے کہ بندہ مرنا ہی گیا تے جنت وچ چلا گیا، اے دا کی مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ مطلب ہے کہ اللہ او دی قبر نو جنت دی کیاری وچوں کیاری بنا دیتا ہے. کافر دی قبر جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا ہے، مومن دی قبر جنت دی کیاریاں وچوں کیاری ہے. نادر علی دی امی اور ابو اللہ تعالی صبر عطا فرمائے. یہ جا بیٹا اللہ نے دیتا ہے جڑا نیک سی، جڑی زندگی رب نے عطا کیتی ہے. ساڈا ایمان ہے دنیا تو گیا قبر وچ گیا، اللہ نے اودی قبر وچ پھل جنت دے کھڑا دیتے ہوندے. امام الانبیاء دے غلام قبر نو جنت دی کیاری وچوں کیاری بنا دیتا جاندا ہے. اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. حبیب نجات جس ویلے گیا نا جنت وچ، اللہ نے بڑی عزت ہے پروٹوکول ملیا جس ویلے کہنے لگا ہے کاش میرے دشمنوں کو پتہ چل جاتا تساں نے مینوں مار دیتا ہے نا، کیا کیسا ختم کر دیتا، میں ختم کوئی نہیں ہویا، مینوں تیرا بڑی رشتہ تھا فرما دیا نے. رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید سورہ یاسین شریف کے اندر انہاں دا ذکر موجود ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. انہیں کہ کاش میرے دشمنان مخالفت پتہ چل جاندہ رب العالمین جل جلالہ نے مینوں جنت میں داخل فرما دیتا ہے تے مینوں اپنے عزت والے لوگوں کے اندر داخل فرما دیتا ہے. امام الانبیاء دے غلام کو پتہ چلا محبوب دا غلام ہوئے، سچا غلام ہوئے جائے گا جب قبر میں پہنچے گا انہوں جنت دے نظارے کرا دیتے جائیں گے. آقا دے غلاموں اس واسطے اگر قبر کو جنت دی کیاری وچوں کیاری بنانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سنت تے مصطفیٰ دے عشق دے نال اپنے دل نو منور کرو. جویں شاہ صاحب فرما رہے سن حضرات ذی وقار وقت دی ضرورت ہے، اعمال اور ایمان سب تو پہلے پھر اعمال ہے. اگر جن اندر دونوں چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ جائے گا تے جنت دی کیاری دی سیر کرے گا جا کے. آقا دے غلاموں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تفاسیر کے اندر تفسیر مواہب الرحمن اور اشرف علی خان کی سب نے لکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور تفسیر ابن کثیر سے ایک اور آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس دور میں ایک نوجوان بڑا نیک صالح 5 وقت کا نمازی، اللہ سارے نے بچے نو نمازی بنایا. کہنے آمین. نمازی رب تو خوف رکھنے والا فوت ہو گیا. لوگ جا کے دفن کر کے آ گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ اتنا نوجوان صالح ایک بچہ دنیا تو چلا گیا، مینوں جنازے کے بارے نہیں بلایا گیا، نہیں دسیا گیا. آپ تھوڑے ناراض بھی ہوئے، اپنے دوستاں نے فرمایا مینوں دی قبر تے لے جاؤ. قبر تے جانا فاروق اعظم دی سنت ہے. کچھ کیا دے میں اپنا مزاج دس دے میں سبحان اللہ دے بار بار تو نہیں آنا بھی آکھو. جتنی بار آکھو گے بھائی نادر دے نام اعمال وچ ثواب پہنچے گا. سبحان اللہ دا ثواب او بخاری شریف کے اندر موجود ہے، زمین و آسمان بھر جاندے ہیں. تواڈے اعمال وچ بھی رہے گا، بھائی دے اعمال عزیز دے اعمال وچ بھی جائے گا انشاءاللہ. تواڈے بڑے بزرگاں نوں بھی دا ثواب ملے گا. تے ہن بھی گل چنگی لگے تو سبحان اللہ ضرور آ.
امام الانبیاء دے غلاموں آپ چلے گئے قبر دے جس ویلے پہنچے آپ نے جا کے سلام کیتا السلام علیکم سلام جس ویلے دیتا تے قبر وچوں آواز آئی قبر وچوں آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المومنین اگلا سوال حضرت فاروق اعظم نے کیتا ہے نوجوان میں رب دا قرآن پڑھیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا رب کولو ڈردیاں ڈردیاں دنیا تو چلا جاوے رب کو دو جنتاں عطا کردا ہے علماء بیٹھے نے جنتان دو جنتا رب دیندا ہے نوجوان دس رب تانوں دو جنتا دتیاں نے کہ نہیں دتیاں نے امام الانبیاء دے غلاموں قبر وچوں نوجوان نے پکار کے فرمایا اے امیر المومنین تسا حق آکھیا ہے تسا سچ آکھیا ہے تہاڈی گل بھی سچ ہے مصطفیٰ دی گل بھی سچ ہے رب دی گل بھی سچ ہے رب نے میری قبر نو جنت دی کیاریاں وچوں کیاری بنا دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ایتے گریمہ ویلے نو تھوڑی دیر سے ٹھیک چاہتا ہے ماشاءاللہ شیر ویلے نا ایک تھوڑی باقی کیا جو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ امام الانبیاء دے غلاموں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے پوچھا ہوئے نوجوان نے کہ جواب دیتا اے فاروق اعظم تہاڈی گل بھی سچی ہے مصطفیٰ کریم دا فرمان بھی سچا ہے رب العالمین دا فرمان بھی سچا ہے میری قبر نو اللہ نے جنتی کیاری وچوں پیاری بنا دتی ہویا ایک جنت اللہ نے دنیا وچ دے دتی ہے کہ حساب و کتاب تو بعد رب عطا فرمائے گا امام الانبیاء دے غلاموں پتہ چلا جڑا نیک تے صالح دنیا تو گئے رب العالمین کرم فرماندا وے او دی جنت بھی میرے دوستو قبر جنت بن جاندی ہے امام الانبیاء دے غلاموں پھر آخر کار بھی ساڈے مقدر جنت ہی ہونی ہے اسی جنت دی گلاں زیادہ اس واسطے کرتے ہیں کہ سیانے لوگ آدے نے جس علاقے دے اندر جس پنڈ دے اندر نہ جانا ہوے اودر راہ پچھن دی لوڑ ہی ہوئی جڑے جنت دی زیادہ گلاں کرتے ہیں لوگ یاد ہیں تسی جنت دی سارا سے جانا جو کرے تے وہی کرنی ہے نہیں سمجھے بات اصل جانا جو کرے اٹھی کیویں جانا جناب میں عرض کرتا رب العالمین دا قرآن پڑھ کے دیکھو خالق کی کائنات نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فرمایا محبوبہ تو بشارت دے دے جدے اعمال بھی چنگے نے جدا عقیدہ بھی سچا ہے اور جنتی بشارت دے دے امام الانبیاء دے غلاموں کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہو بارش دے موسم نے اللہ نے دونوں پسند فرمایا اپنے گھر دے آن دی اجازت عطا فرمائیے آقا دے غلاموں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی مانا میرے وال لوٹا ایک ہوندہ لوٹنا تے ایک ہوندہ ہے آنا بات سمجھ آ رہی بیٹا ایک ہوندہ ہے آنا تے ایک ہوندہ ہے لوٹنا مثلا میں صبح آیا میرے نال انہاں دی ڈائریکٹ گل نہیں ہوئی تے جڑے امجد صاحب تک گڈی والے انہاں نال انہاں نے گفتگو کی تھی خالد صاحب نے کہ کتنے پہنچے ہو گویا ایک کہہ رہا سن بھائی آ جاؤ میں نے بھی فون کرتے تھے آتے جی آ جاؤ کیوں کہ میرا اتنے گھر نہیں گھر جتنے نہ ہوئے اتنے بلایا جاتا ہے قاری صاحب آئے نے انہاں دا چونکہ گھر اتنے نہیں ہے ان تے اسی اپنے گھر سمجھے پھر بھائیوں کے گھر اپنے ہی نہیں لیکن حقیقی طور پہ جتنے میری رہائش ہے جتنے میرے بچے نے جتنے میرا گھر ہے ذاتی
وہی میرا گھر سمجھا علاقہ سمجھا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ارجعی لوٹ آ. اچھا میں نے کنا فون کرنا تے کہنا ہے آ جا, جگہ تے مینوں مگروں فون آ جائے, پچھوں فون آ جائے, اکثر جی واپس آ جاؤ. یہی گل کہہ رہے تھے, واپس آنا, لوٹنا, عربی دے اندر راج رجوع کرنا, لوٹنا. فلاں نے مسئلے تے رجوع کر لیا, پیچھے مڑ جانا, اپنے اصل علاقے وال گھر وال جانے نو آہدے نے رجوع کرنا. اللہ کتنے پیارے انداز نال تینوں مینوں دس رہا, میرے بندیا گھر اصل تیرا میرے کول ہے. دنیا تے جا کے بھول نہ جاوی, دنیا تے جا کے بھول نہیں, واپس آ جا. حقیقت تیری میرے کول ہے. دنیا دے معاملات دے وچ جا کے مینوں بھلا نہ دیوی. ارجعی, واپس لوٹا, اس واسطے کہ جڑا اصل گھر ہوئے اس گھر وال آندیا بندہ ہچکچاندا بھی نہیں, پریشان بھی نہیں ہوگا, بلکہ خوشی نال واپس آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مثال سمجھتا آیا, اسرائیل آئے, اللہ بلا رہا ہے. آپ نے فرمایا رب نے جا کے پیغام دے ہو, عرض کرو میرے مالکہ ادھروں یار بناتا ہے, خلیل بناتا ہے, ادھروں جان کٹاتا ہے. جان نکلنی ہے, جان کٹن واسطے اسرائیل کو بھیجا گیا. سادے لفظ کہہ دے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک گمان کر کے کہ خلیل ہے نا, رب میرا یار ہے, خلیل ہے, تے رب اج وفات دین لگا ہے. اے جا کے پیغام دے اسرائیل رب العالمین دی بارگاہ دے اندر. اسرائیل نے جا کے پیغام دیتا تو میرے رب نے فرمایا میرے یار نو آکھو یار یارہ کول آندے پریشان نہیں ہوندے, یار یارہ کول خوشی نال آندے نے. جس ویلے واپس پیغام ہویا آپ نے فرمایا اسرائیل دیر نہ کر, ہن میری نوکر میں جان واسطے تیار ہے. امام الانبیاء نے غلاموں اس واسطے دسنا چاہتا ہوں کہ اج اسی نادر علی دے واسطے ایصال ثواب واسطے آئے ہوئے ہیں. اچھا کیڑے کیڑے بندے آدے ہو ماشاءاللہ بچہ اچھا سی, ہاتھ کھڑا کرے ذرا, ماشاءاللہ چلے کر لو بندے. میں گل کیوں کرائی ہوں لگے دسنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک نہیں بلکہ 2-3 حدیث موجود ہیں. مفہوم دس رہا بھی نادر علی کتنا خوش قسمت ہے. آقا دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا, صحیح بخاری کے اندر جنازہ گزریا تے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت اچھا بندہ سی. آپ نے فرمایا واجب واجب ہو گئی. یا رسول اللہ کیڑی شے واجب ہو گئی؟ تے آپ نے پوچھا سی, اساں نے کہہ دیتا ہے کس وجہ تو واجب ہو گئی؟ فرمایا وہ تے جنت واجب ہو گئی. حیران ہو گئے بھی ساڈے کہنا جنت واجب ہو گئی ہے. کل تے آندے ہو, ساتے تے آندے ہو, چیلم تے آندے ہو. اے چیلم دا مطلب ہے جتنی کلام پڑھی گئی نا اج سارے دعا کران گے, اپنے بزرگاں واسطے بھی مرحوم واسطے بھی دعا کران گے. اصل دکھ تے میرے دوستو جنہاں دا ہے نا اسی وہ مکا نہیں سکتے ہیں, لیکن نبی دی سنت سمجھ کے آن کے دکھ ہے دے کول بہنا تے او دے دکھ وچ شریک ہونا یہ اللہ نو بڑا پسند ہے. بزرگاں نے بڑی پیاری بات کہی, فرمایا دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے لو کے خبراں اور تر جاونے لال جنابے روندے تک قبراں تر جاونے لال جنابے روندے تک قبراں. امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا صحابہ کہنے کی وجہ تو کہتے جنت واجب ہو گئی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں تواڈے کہنے کی وجہ تو جنت واجب ہو گئی ہے. انتم شہداء اللہ علی الارض, اللہ نے تانوں زمین تے گواہ بنا کے بھیجا ہے.
اللہ نے گواہ بنا کے بھیجا ہے جہدے بارے چنگی گواہی تسی دے دیو گے میرا مالک بھی انہوں بخش دے گا. یہ تے بخاری دی حدیث پہلی. ہن اگے سنو ایمان والے ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس میں ایک گل سنا آقا کا شان نبوت سے تشریف لے گئے. فاروق پیچھے پیچھے چلے گئے. یا رسول اللہ کتنے بندے گواہی دے دے من. ہن بھی نہ بولو تے افسوس ہے. آپ نے فرمایا نبی گواہی دے دیں تے رب بخش دیندا ہے. یا رسول اللہ کتنے بندے, کیونکہ گواہ بعض معاملے 4 ہوندے نے بعض وچ 2 ہوندے نے. یہی گل ہے نا 4 یا 2 کتنے بندے. یا رسول اللہ کیا 4 عمر دے. پھر فرمایا ہاں جے واسطے 4 بندے بھی ہو جاون. گل ضائع کرنے والی نہیں بھائی. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو بھائی خالد صاحب نے دسیا ماشاءاللہ شعور لوگ ہو سمجھ آ رہی نا بات. 4 بندے. فرمایا ہاں 4. فاروق اعظم بڑے سمجھدار سن. فرمایا اج رحمت جوش وچ نہ اج مصطفیٰ دی امت ہوشوار بھی ہے. یا رسول اللہ جے واسطے 3 بندے. فرمایا ہاں 3 بھی دے دے بندے. یا رسول اللہ جے واسطے 2 بندے گواہی دے. فرمایا 2 بھی دے دے بندے. بخاری کے الفاظ میں ساتھ. فاروق اعظم کہنے لگے میں شرم کیتی ہے ورنہ میں پوچھنا سی جے واسطے ایک بھی گواہی دے دے دے. کیوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایمان سی عقیدہ سی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمانا ہے جڑی جڑی گل مصطفیٰ کرتے جان گے رب العالمین بندہ جائے گا. کیونکہ میرے آقا خود نے بول دینے سوڑے نبی دی زبان. پڑھو گے نا سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن. سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کیسے ہوتا بیان چنگا چنگا لگے گا ہی نہیں کیسے ہوتا بیان چنگا لگتا. سونے نبی دی زبان ساڑے پیار نبی کے پڑھو سونے نبی دی زبان ساڑے قرآن کیسے ہوتا بیان چنگا چنگا لگی دائی نہیں چنگا لگی دائی نہیں کیسے ہوتا بیان چنگا. امام الانبیاء دے غلام خدا چلا جے دے واسطے 2 3 4 بندے گواہیاں دے دے. ان دے ایک تے سارے بندہ سی. میں حدیث دے حوالے میں نازل کراں گا. اج ساڈے بزرگ دنیا تو چلے جاندے نے. خالد صاحب دے والے دے گرامی حاجی صاحب دنیا تو چلے گئے. رمضان شریف کے اندر میں حاضر ہویا سی. میرے دوستو کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے سن. انہاں سارے دا ایک ہی اعلان سی اللہ دے تے رحمت فرمائے اللہ انہوں جنت وچ گھر دے. امام الانبیاء دے غلاموں دے واسطے 4 بندے گواہی دے دے من او تے جنتی ہے جے واسطے کثیر تعداد گواہی دے دے وہ جنت وچ کیوں نہیں جائے گا. وہ بھی جنت وچ جائے گا. کیوں کہ تعداد اتنی جس واسطے جنازے شامل ہو جائے. جنازے شامل ہو کے دعا کی دی جاتی ہے یا اللہ بخش دے دو. کول دا ختم ہے سانچے دا ختم ہے چیلم دا ختم ہے یہی دعا کی دی جاتی ہے یا اللہ بخش دے. آقا دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر ایک صحابی آندے سن. نام انہاں دا بیٹا بھی آندے سن. میں ان گل ادھر لے آ رہا اس خاندان دی اج دکھ ہے. اسی سارے آئے ہیں اللہ پاک ساڈا آنا قبول فرمائے تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں صبر تے صبر دے اوتے اجر عظیم عطا فرمائے. آقا دے غلاموں کچھ دن ہوئے نہ تو صحابی نہ آئے. محفل میں حاضر نہیں ہوتا. آقا نے فرمایا یارو صحابی کی سیاست کا بھی حدیث پاک ہے. میں جو علمی جگہ تے بیٹھا علمی بات کر رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نوں بھیجا گیا. آقا نے فرمایا جاؤ پتہ کرو نہیں آ رہا. جس ویلے گئے نا میرے بھائیو وہ صحابی زاروں پتہ رو رہا گھر دے اندر.
تو پوچھے کہ بھائی بیلیاں تو آگے آندا ہے دوست آندا ہے آگے آقا دی بارگاہ دے اندر میرا بیٹا بھی نال ہوندا سی خیر تو آیا نہیں انہیں کیا میں کہ دساں میرا اکو بیٹا بڑیاں دعاواں تو بعد اللہ نے عطا کیتا سی بیمار ہویا تے بیمار ہویا اور فوت ہو گیا ہے میرا بیٹا دنیا تے نہیں رہا گلی چ نکل جاوا جس جگہ تے بیٹا پھردا سی انہاں گلیاں نو ویکھنا گلیاں یاد آ بیٹا یاد آ جاندا ہے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر لے کے آندا سی ہن میں کیڑے منہ نال آواں میرے آقا دے کولوں بیٹھا سی جدوں میں بیٹھا گا مینوں اپنا بیٹا یاد آ بس میں نے کچھ نظر نہیں آندا کچھ محسوس نہیں ہوتا میں کرا کے بس میں بھی چاہنا ہوں میں بھی اپنے بیٹے کو چلا جاواں اس غم کی صورت کے اندر موجود ہوں امام الانبیاء دے غلاموں گویا نے بابا فرید کی زبانی ترجمانی یہ کی ہے کہ اچیاں لمبیاں اللہ لکھ جورا تے پتر جنا سارے جس جمنال پریدیاں سانو اج اور نہ آوے سن بسری او یارو گلیاں کی سر تے بیڑا کھانے دعاوے نام فریدہ وہ دیکھے وسیعہ جتے یار نعرہ تحقیق نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت امام الانبیاء دے غلام ہوئے تے پوچھو دے کولو جنوں دکھ محسوس ہویا ہے جنوں دکھ لگے انہوں پتہ چلتا ہے نا بیٹے کتنی بڑی نعمت نے اس ماں دے کولو پوچھو باپ دے کولو پوچھو حضرت امام زین العابدین حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اسیاد کہتے ہیں دھار دی بھی نوکر نبی دے صحابہ دی بھی نوکر حضرت امام زین العابدین کربلا دی سرزمین دے مارکے تو بعد کندے حسین دی پانی میرے جس ویلے لے کوئی آندا ہے فرماندے نے میں پیاس ہی کوئی نہیں کھانا بھی میرے دوستوں معمول تو ہٹ کے تھوڑا بالا کھا لینا پانی بھی تھوڑا جا پی لینا لوگوں نے پوچھا زین العابدین کھاندے پیندے نہیں کھاندے پیندے نہیں کہ بنیا آپ نے فرمایا یار تسا قرآن نہیں پڑھیا حضرت یعقوب علیہ السلام دا پتر سونے یوسف حالانکہ ساڈا کیتا نبی نو پتہ سی میرا بیٹا فوت نہیں ہویا زندہ موجود ہے فرمایا ایک بیٹا یعقوب علیہ السلام دا یوسف کچھ دنوں وچ لاپتہ ہوئے تے فرمایا یعقوب علیہ السلام اینے روئے نے وابیضت عیناہ قرآن کہندا ہے اکھاں سفید ہو گئیں بینائی چلی گئی حضرت زین العابدین نے فرمایا بھلیا لوگا ایک یوسف کچھ دنوں دے واسطے اکھاں تو دور ہوئے باپ دی حالت بڑھنی ہے باپ دی اکھاں سفید ہو جاندیاں نے تے میں کنے ہساں میں کنے خوش رہاں جے سامنے علی اکبر بھی شہید ہویا ہے جے باپ حسین بھی شہید ہویا ہے جے سامنے اکھاں نال منظر ویکھے نے او کنے ہس سکدا ہے دکھیے دی او یارو گل دکھیا جانے تے سکھیے لوگ خبیرا او ٹر جانے پتر جنا دے او رو دے تک تک خبیرا لگیا والے چھوٹا جنوں لگیا نے لگیا والے او کدے چپ نہیں کر دے پاوے تیرے لگے
سے ارمایا کے نادر دی امانو حوصلے دے دیا نے ایک پتنی پریشان نہ ہو میرے دوستوں نے دا حوصلہ دینا اپنی جگہ تے نادر دے ابو جان عبدالقادر نو آڑ کے تسی حوصلہ دے دیو کہ کچھ نہیں بیٹا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے نعمت ہی چلی گئی ہے امام الانبیاء دے غلاموں تواڈے حوصلے دینے اپنی جگہ تے لیکن جتھے آگ بلدی ہے جگہ تیرے دوستوں کرم ہوئی ہوئی ہے ان پتوں میں لگیا والے وہ کدے چپ نہیں کرے دے پاوے دیویے لکھ دلا سے اور ٹر جاوے پتر جنا دے وہ جاول کے پاس امام الانبیاء دے غلاموں ابی شاہ ستر حدیث اور میرے میں پوری کال لوا میرے آقا نے فرمایا اس میرے صحابی نے بلاؤ جس میں بلایا گیا نا فرمایا کیوں پریشان ہے حضور سارا کچھ دنیا تو میرا چلا گیا جنہوں نے سہارے بیٹے ہوں گے دنیا تو چلے جاؤ گا میرے دوستوں کی کیفیت ہونی ہے روڑ لگ گیا آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو تو نہیں جاندا جنت دے نیڑے تو تے تیری گھر والی اس بچے دی امی تے ابو جدو پہنچن گے بال خود دروازہ کھول کے جنت میں تانوں لے جاوے گل چنگی لگی سبحان اللہ جڑا اشارہ ثواب واسطہ ہے وہ کبھی سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں فرمایا تو نہیں چاہتا جنت میں تھوڑا انتظار تھوڑا بچہ پہ کرتا ہوئے گا آج بھی میں ایک پیغام دے گا جنہاں دی اولاد دنیا تو چلی جاوے میرے دوستوں اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والیاں دے میں نالا اللہ مع الصابرین فرمایا میں صبر کرنے والیاں دے نالا اے صبر کرو اللہ نے ساڑھے واسطے نعمت امانت سی ساڑھے کو انہوں واپس لے لئے رب نے قیامت والے دن ہوتا سانو اجر ملے گا امام الانبیاء دے غلاموں جڑا بندہ اس عظیم صدمے تے صبر کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں اجر عظیم عطا فرماتا ہے امام الانبیاء دے غلاموں میں عرض کر رہا ہوں باپ کے ماں ایسی چیز نہیں جڑیا کہتے ہیں اگر بچہ بیمار ہو گئے کہتے ہیں اسی اپنے آپ نو غلام بنا لو گے پھر بھی اپنے بچے دا علاج کریں گے ماں دے دل نرم گلاب میرے آقا دی بارگاہ کے اندر ایک مائی آئی آن کے کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے بڑی دعوت کے بعد ایک بیٹا کا فرمایا سی مکے کے اندر میرے آقا حج کو تشریف فرما دے یا رسول اللہ سے بچہ اللہ نے دیتا ہے اور جب بولن دے قابل ہویا نا تے میں چاہندی ہاں میں امی سدے تے اپنے ابو نو ابو سدے ہو لیکن بچہ بول نہیں سکتا بچہ بول نہیں سکتا امام الانبیاء دکھیاں دلاں دے سہارے نے میرا او لجپال آقا ہے دکھیاں دلاں دا سہارا ہے امام الانبیاء دے غلاموں آپ علیہ السلام نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو پانی لیا دریائے رحمت جوش پانی منگایا گیا میرے آقا نے ہاتھ مبارک وچ پایا کچھ دم کیتا اپنے لابے دن مبارک پائی فرمایا لے جا بچے کو پیا دے مائی لا کے گئی پانی اندر گیا بچے نے بولنا شروع کر دیتا کہاں یسیا دیا او گنگیاں نو گلا کرا جانے دائے او گنگیاں نو گلا کرا جانے دائے او من بولیاں نو بلا جانے دائے او پتھران نو کلمے پڑھا
آقا نے غلاموں میں عرض کر رسی ماں سینے باتے جنہیں دل جندر مانتا پیار رب العالمین نے رکھیا وے امام الانبیاء دے غلاموں ماں چاندی جس ویلے بچہ بیمار ہو جاوے کہہ دیئے رب العالمین نے بیماری تے مینوں لگ جاندی میرا بیٹا صحت یاب ہو جاتا ایک بڑے پیر صاحب نے فرمایا رہا میں ایک جگہ خطاب دے گیا ایک مائی اپنا بچہ لے کے آئی ہے یہ ماں پیو دی محبت میں دسنا بیٹی نال کی ہوتی ہے بچہ لے کے آئی کہ بچہ نہ بول سکتا ہے لتاں تو بھی معذور تے ہتھاں تو بھی معذور تے کہندی ہے سنا پیرا بڑا بڑا پیر ہے دعا کر میرا پتر صحتیاب ہو جائے ہائے ہائے پیو بھی کما کے لیندا ہے دادا دا دھیان رکھی بیمار ہے نا معذور ہے دھیان رکھی یہ نہیں آتا ہے کماندا نہیں پہ روٹی نہ دینی یہ نہیں آتا ماں بھی اپنے منہ چ لقمہ بعد وچ پاندی ہے اونوں پہلے دینی ہے یہ اللہ نے ماں دی محبت دل وچ رکھی ہے اور نوجوان نو بھی چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے امام الانبیاء نے غلاموں طائب بزرگوں نے فرمایا ماں دے دل نرم گلابوں قد کرن کرو جدائی مالو دولت سب خرچ کرتا کر لین قبول گدائی امام الانبیاء نے غلاموں اللہ نے محبت ایسی رکھی ہے والدین دے دل اندر اولاد دی محبت ایسی رکھی ہے آقا دے غلاموں میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدوں بھی کوئی غلام ہوتا سی آ کے عرض کرنا سی یا رسول اللہ ساڈی اولاد دے واسطے دعا فرماؤ امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا دعا فرماندے سن اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی گل کر لویے میرا نبی رحمت للعالمین میرے نبی دے حوصلے ورگا کسے دا حوصلہ نہیں امام الانبیاء دے غلاموں سارے نبیوں دے حوصلے دی انتہا ہو جاتی ہے میرے نبی دے حوصلے دی ابتدا ہو جاتی ہے اور رحمت للعالمین نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی اس میرے آقا دی شان کون بیان کر سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جناب ابراہیم میرے آقا علیہ السلام دے بیٹے نے کس سال ہو گیا امام الانبیاء دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے آنسو بہ رہے صحابہ بچہ یا رسول اللہ تسی تے رحمت للعالمین ہو اللہ دے رسول تسی بھی رو رہے ہو فرمایا رونا کوئی جرم نہیں ہے جس ویلے دل زخمی ہو جاتا ہے نا کہ اکھاں چوں آنسو آ گئے آقا دے غلاموں میرے آقا کے صحابہ کرام دے مثال سے روئے آج اکھاں چوں آنسو بہ رہے ہیں تو ایمان دی علامت ہے پتھر دل بندہ بھی کسی کام دا نہیں ہوتا مومن دا دل نرم ہوتا ہے کسی نے تکلیف وچ ویکھے نا کسی بچے نے تکلیف وچ ویکھے یاد آ جاتا ہے اپنا بیٹا سبحان اللہ اج نادر علی دا ابو کسی نے ویکھے کہ نوجوان کو اپنا پتر یاد آ جاتا ہے سبحان اللہ کیوں میرے دوستو یہ محبت ہے یہ دل کے اندر اللہ نے محبت پائی ہے اور محبت ایسی ہے جڑی بے مثال محبت ہے امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے نال بڑا پیار فرمایا نوجوانوں نال بڑا پیار فرمایا کہ نبی دی سنت ہے چھوٹے نال شفقت کرنی میرے نبی دی بڑیاں دا احترام کرنا میرے نبی دا فرمان ہے آقا دے غلاموں توجہ فرماؤ اج اسی سال ثواب دی محفل وچ آئے اے نہ سوچنا تہاڈا آج نادر بھائی دے والدین رشتہ داراں دا اہتمام کرنا اے فضول ہے نہ بلکہ انہاں دے سامنے سے نال دی خبر دینا میرے دوستو خوش ہو جائے گا اونوں جدوں تحفے پہنچن گے راضی نہ خوش ہو جائے گا ایک بہت بڑے بزرگ سن انہاں دا طریقہ کار سی ہر جمعرات قبرستان والی مسجد کے اندر رات گزارنی تے تہجد پڑھ کے پھر کے نکل جانا فجر پڑھ کے فجر تو بعد راتی جاگ دے سن اکثر ایک باری قبرستان تے جا کے ڈیرا لایا رات وچ خواب دے اندر کے دیکھتے ہیں جویں تسی کسی کبھی خواب دے اندر ویکھدے ہو روحاں منکشف ہو کے آدیاں نے انہوں نے ویکھیا پورے قبرستان والی روحاں اکٹھی ہو کے پئیاں نے سفید کپڑے انہوں نے پائے ہوئے نے اے میت تو اگر دیکھو نا جیسے فوت شدہ جو سفید حالت ہے دیکھو خوشی جے ہو یہ ایسا لباس پائے راز جلدی ہے لباس نے
آقا دے غلاموں جس ویلے دیکھیا سفید لباس سارے نے پایا، ایک نوجوان جڑا ہے نا وہ پریشان بیٹھا ہے۔ بابے نے پوچھا نوجوانہ سارے خوش لیتے ہیں، جولیاں بار بار کی کشکوش بار بار کے لے کے کھا رہے ہیں، کچھ ہے بنڈی جا رہی ہے، یہ تیری کی ہسٹری ہے، تو کون ہے، تو کیوں پریشان، پرانے کپڑے پائے ہوئے نو۔ نادر علی بڑا قسمت والا نے، یہ ماں، یہ باپ، یہ رشتہ دار، یہ کزن، یہ ماموں یہ واسطے دعا کرنے والے موجود نے۔ میں تصنف بناوٹ واسطے گل نہیں کر رہا، میں حقیقت گل کر رہا ہوں۔ غریب ہوئے لوگ کہتے ہیں جد کو پیسہ نہیں، میں کہا پیسہ آن جان والی شاید ہے، غریب ہوئے جد واسطے ہاتھ چکن والا کوئی نہیں، وہ جد واسطے ہاتھ چان والا وہ غریب نہیں، وہ امیر ہے۔ نوجوانوں کے معاملہ تیرا کہنے لگا جی میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، اللہ سارے دے باپ سلامت رکھے۔ میری ماں ساتھی انپڑھ بندہ ہے، انہوں پتہ نہیں کہ اشارے ثواب کرو تو پتروں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا خوش ہوندے نے۔ حضور میرے واسطے کرنے والا کوئی نہیں، اور بھی نہ لین والا کوئی نہیں میرا، کہ میں کیا کراں، کسی رشتے گھلن والا ہے، دین والا ہے، اشارے ثواب کرنے والا ہے تو لے لے کے جا رہے ہیں۔ میرا بھی کوئی ہو گیا تو میں نے بھی پہنچا گیا۔ فرمایا تو کتنے رہتا ہے، تیرے والدہ دا نام کے وے علاقہ کیڑا، انہیں سارے رشتہ سے اخاب دے پاک کا ساری گلہ بھی پوچھنے ہیں۔ اللہ جی وقار انہیں دسیا، وہ چلے گیا دنیا، صبح اگے سفر سے نہیں کہ موڑ پہ پیچھے کہنے لگے نوجوان کا کام کریے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مائی نے جس ویلے دسیا نا میں تیرے پتر نال خواب وچ ملیا تے ماں دے اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ پتر بڈھا بھی ہو جائے نا تے ماں زندہ ہے تے ماں او دا دکھ سن کے پریشان ہو گئی، ماں دی اکھ چوں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی بابا جی ہن میں کی کراں دے واسطے؟ فرمایا اللہ نے سبیل رکھی ہے، راستہ رکھیا، غریب مسکیناں نوں کوئی روٹی کھوا، کوئی کپڑے کینوں لے دے، کینوں کوئی پیسے دے دے۔ کہنے لگی بابا ہے پیسے لے جا تمہیں ون لوگوں دے وچ تے میں بھی رڑی ہاں تاکہ میرا پتر دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تے میں خوش ہو جاواں گی۔ آقا دے غلاموں اس بابے نے آزمان واسطے ایک کتاب پکی دے اندر گل لکھی ہوئی ہے، چلے گئے دوسری جمعرات پھر، کیونکہ جمعرات والے دن میت دے مرحوم دی جڑی روح ہوندیاں نا وہ گھر تے آندیاں نے، اے تاں ہی اس ختم دلاندے ہیں، جمعرات والے دن ختم دلاندے ہیں نا، روح آندیاں نے۔ نادر علی ظاہری طور پہ تو چلا گیا نا، لیکن چکر لاندہ آن کے سارے روح بھی دائے، لیکن سانوں نظر نہیں ہوتا۔ آقا دے غلاموں جس ویلے کیفیت ویکھی تے چلے گئے علی جمعرات میں، جا کے ویکھی ہن نوجوان دی کی کیفیت، پیسے بانٹ دیتے لوگوں نے، صدقہ کر دیتے۔ جمعرات تو جس ویلے گئے نے ہن وے دے کے پھر ساری روحاں نکلیاں نے، وچ اس بھی سفید لباس پایا ہے، اس نوجوان نے بھی سفید لباس پایا ہے، خوش ہو کے کہہ رہا بابا اللہ تیرا بھلا کرے، میری ماں نو شعور دوایا ہی، میری ماں نے رو رو کے دعا بھی میرے واسطے کیتیاں نے، استغفار بھی کیتا ہے، صدقے بھی کیتے نے، خیرات بھی کیتے نے، کہ اللہ تیرا بھلا کرے، آج میں بھی خوش ہوں، میں بھی سارے ثواب لے کے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں نے خالد صاحب نے دسیا سارے محبت لوگ بیٹھے ایمان نال دسو جی سارے ثواب ختم دلانا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اور سنو نبی پاک کی سچی حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من میت فی القبر الا کالغریق المتغبس فینتظر دعوة من اب او اخ او صدیق له فینتظر دعوة۔ فرمایا ساڑھے زمان جاتے کو دیکھنا تسی کیا دو انتظار کرنے میں، کیوں خالد صاحب انتظار ہی آتے انتظار ینتظرو انتظار کرتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھیا انتظار اون نہیں ہوتا ہے جنہوں پتہ ہوئے میرا پیو میری ماں میرا رشتہ دار گھلے گا کچھ بھیجے گا نا، انتظار اونوں ہی ہوتا ہے۔ اے میں نہیں سی آیا تے فون کرتے رہے کتے نے قاری صاحب نے یا انہوں نے پوچھے نے کتے پہنچے ہو، انہوں پتہ سی نا بھی آنا ہے، جب پتہ ہی نہ ہو گیا بھی آنا ہے نا تھوڑا انتظار ہے سی نہیں سمجھے کوئی بات۔ انتظار نہ ہی ہونا ہے جب پتہ ہوئے کسی آنا ہے تے میت نو پتہ ہونا ہے میری ماں میری واسطے دعا کرے گی،
میرا باپ میرے واسطے دعا کرے گا، میرا چاچا میرے واسطے دعا کرے گا، میرا مامو میرے واسطے دعا کرے گا۔ اللہ دی قسم ہے، اور میت مرنا نہیں، فنش نہیں ہونا، بلکہ ان کی روح زندہ ہوتی ہے۔ روح دی وجہ تو انہوں پتہ ہوتا ہے کہ کون میرے واسطے بھیج رہے ہیں، کہ پڑھ کے بھیج رہے ہیں، کیڑا بھیج رہے ہیں تو کیڑا نہیں بھیج رہے۔ فرمایا فَيَنْتَظِرُ دَعْوَةً مِنْ أَبٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ لَهُ۔ ساڑھے علاقے دے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری گل فرمائی ہے کہ فرما دینے نہ میں شیرے نہ پاؤ چھٹا کی نہ پوری شرسائی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ امام الانبیاء نے غلاموں سے خلاصہ کے کر دینے فضل براہ پر او دو ہوسی میرے کامل باہو جدو فضل الہی ہوسی ہو۔ اللہ نے فضل تو بغیر کچھ نہیں، رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کے نال مرحومین نو ثواب پہنچانا ہے۔ اساں ہمت کرنی ہے، اساں انہاں واسطے پڑھنا ہے، اللہ نے پہنچانا ہے، اللہ نے انہاں دی قبر کو منور فرما دینا ہے۔ پھر میرے آقا کا دوسرا فرمان سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میرے آقا نے فرمایا کہ میت جدوں قبر وچ جاندا ہے تے جویں پانی وچ ڈبن والا بندہ نہیں ہوندا، آوازاں بلند کردا ہے، اس حدیث کے اندر موجود ہے، آوازاں بلند کردا ہے، او بھائی مینوں بچا لے، باپ مینوں بچا لے، مامو مینوں بچا لے، چاچے مینوں بچا لے، یہ آوازاں بلند کردا ہے۔ آوازاں بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پتہ سی کہ میری مدد کرے گا، میری جان بچ جائے گی۔ سیانے آتے نہیں ڈوبتے ہو یہ کو تنکے کا سہارا، یہ تنکا بھی مل جائے نا وہ دی جان بچنے کے چانس ہوتے ہیں۔ اگر مرحومین جڑے فوت ہو گئے انہاں نو خوش رکھنا چاہتے ہو میرے بھائیو، انہاں واسطے اشارے ثواب کرو، پڑھ کے بھیجو، انشاءاللہ رب العالمین اپنے کرم دے نال انہاں دی قبر منور فرما دے گا۔ آقا دے غلاموں میرے آقا لجپال ایک یہودیاں دا بچہ صحیح بخاری مسند امام احمد موجود ہے، امام الانبیاء دی بارگاہ اندر حاضر ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر آ کے خدمت کرتا ہے۔ خدمت کرنے والا میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر حاضر ہونے والا بچہ بیمار ہو گیا، آیا سی یہودی مسلمان نہیں سی، لیکن میرا لجپال آقا لجپال لجپالیاں نے وہاں والا میرا مصطفیٰ کریم جدا تو دے میں کلمہ پڑھیا ہوئے، امام الانبیاء دے غلاموں جس میں نے آپ نے دیکھے چند دن ہوئے وہ بچہ نہیں آیا۔ آقا نے فرمایا یار انہا پتہ تے کرو بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے، یہودیاں دا بچہ جو میرے آقا یہودی نے گھر چلے گئے، دیکھیا نہ تے بچہ ہے آخری وقت تے پہنچا ہو جائے۔ امام الانبیاء دے غلاموں وقت پورا ہو چکا ہے، جی میرا العالمین نے لکھی نہ موت نہیں آتی ہے میرے دوستوں۔ ساڑھے فیصلہ بات کرتا ہے ایک عمارت 7 منزلہ عمارت بن رہی ہے، اس عمارت کو ایک مرتبہ نہ مزدور ڈگیا ہو، عمارت تو کچھ بنی اصلا اور 7 منزلہ ہے، کچھ عمارت اصلا لیکن ڈگیا تے لوگا سمجھا گیا مار گیا، ڈگیا تے اللہ پاک نو بچا لیا۔ انہوں کہندے نے ہوئے پیسے لے تے جا مٹھائی لیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شکل میں دو کسی مزدور کی شکل لئی مٹھائی لے کے ڈبہ لے کے آ رہا روڈ تے جناب کار نہ لگیاں دے فوت ہو گیا۔ ہائے 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 نوجواناں سمجھی گل لو، اس ویلے وقت پورا نہیں سی، ہن وقت پورا ہویا، اتوں ڈگیا تے بچ گیا، اتوں ڈٹھا تے بچ گیا تے کار نہ لڑ کے ایکسیڈنٹ ہو کے فوت ہو گیا۔ وقت جب برابر ہو گئے نا قرآن کہتا ہے گھڑی اگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سنو توجہ فرماؤ، آقا چلے گئے جا کے امام الانبیاء نے فرمایا اے بچے 4 دن ساڑھے نالین شریف اٹھا کے اپنے سینے سے لاندہ رہے ہیں،
ہے یہودی دا پتر لیکن پڑھ لینا میرا کلمہ تینو جنت دے دے دیے تینو جنت دے دیے امام الانبیاء دے غلامو جس ویلے انہیں لب ہلائے نا تے پڑھیا محمد رسول اللہ لا الہ تے پہلے ہی پڑھتا سی نا لیکن موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا سی اگوں اور انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس ویلے پڑھ لیا آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا محمد کا نام لے لیا تیرے میرے آقا کا لطفان کا نام لے لیا امام الانبیاء نے صحابہ اکرام نے موجود بھی اندر فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار بھی رب العالمین ساری تعریفوں نے جس رب العالمین نے میں محمد دی وجہ تو انہوں جہنم تو بچا کے جنت دے دیتی ہے تاں یزید میرے نبی دا نام برکت والا ہے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سوہنا مدینے والا دکھیاں سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا سونا مدینے والا پیار نہ پڑھ لو یار محبت نہ مل کے پڑھ لو سونا مدینے والا دکھیا دا سرائے سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے والا بیٹھے لچ مدینے سن دے سب سی بولی بیٹھے لچ مدینے سن دے سب سی بولی مگتا جواب کولو ہر دے دیا پہ جولی در در دے اولا جاوے سونے لجو گدائے سونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھو ماشاءاللہ میں تھاندا کیوں نہیں مزہ آتا ہے نا تے میرے بھی وہی آپ کہنا تسی پڑھو تے معلوم مزہ آتا ہے پیار نہ مل کے بولو سونا مدینے والا دا آسرائے سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے والا آقا دے غلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وجہ تو جنت یہ ہو گیا ہے میرا نبی تے جنت بننے والا ہے نا میلاد شریف کا مہینہ امام الانبیاء دے غلام میں وہ بھی تھوڑے جا تذکرہ کرتے ہیں پھر عیسیٰ ثواب دی بات توجہ فرمانا دے پہلے عیسیٰ ثواب دی کہ اللہ اپنے سنیا دے اسی ختم شریف دلاؤں دے کیلے سیب رکھ دیں خیال پیدا ہوتا ہے بھی ہے کیوں رکھ دیں عرض کرتے ہیں کیوں رکھ دیں صحیح بخاری شریف میں حاجی صاحب نے اس کے چیلن دیا اس کے لیے حدیث پیش کی تھی صحیح بخاری شریف امام الانبیاء ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماما نال ہر ایک کو پیار ہوتا ہے اس صحابی کو بہت ہی پیار سی سفر تے گئے نہیں کہ ماں بچوں فوت ہو گئی بڑا دکھ لگتا ہے یار جی ہتھاں چ جان جائے نا تو مڑ کچھ اور گل ہوندی ہے جی عدم موجودگی کدے ماں کا دنیا تو چلا جائے نا تو بڑی پتہ دل وچ رہندی پتہ نہیں میرے پیو نے تے ماں نے آخری گل کیڑی کیتی ہوگی اللہ کرے سارے اپنے ہتھوں والدین کی خدمت کرو امام الانبیاء نے غلاموں پریشان یا رسول اللہ میری اگر والدہ زندہ ہوندی نا آخری گل کرنی تو ہے یعنی پتر کو صدقہ کر میرے واسطے یا رسول اللہ بول تے نہیں سکی میں سن نہیں سکیا میں کچھ کراں تے ثواب پہنچے گا کہ نہیں میرے آقا نے جس ویلے یہ بات سنی تے فرمایا نعم بالکل بالکل ثواب پہنچے گا اس صحابی دا ایک بہت بڑا باغ سی جہاں نام سی مخراف محدثین فرماتے ہیں یا مخراف اس واسطے آدھے سن کے ہوتے پھل پوتے سن یا انہیں باغ سی مخراف
نہ سی نہیں ہوتا باہر حدیثہ جانا مخراب پاک آج اسی نادر علی ختم واسطے آیا نا وہ دے رشتہ داراں نوں بلایا گیا وہ دے ابا جان نے مامو جان نے لوگوں نے بلایا تسی بھی آ جاوے جی تسی بھی آ جاوے جی تسی بھی آ جاوے ختم دلانا مسئلہ سمجھا رہا اس رشتہ داراں نوں بزرگاں نوں بلانا بھی نبی پاک دی سنت ہے نبی پاک دے صحابہ دی سنت ہے حضرت سعد بن عبادہ اسی انہوں نے گواہ بنا دینا کہ اسی رسالہ ثواب کر رہے ہیں سعد بن عبادہ نے سب تو بڑی ذات کو گواہ بنایا آپ نے عرض کی تھی اتنی اشہدوں کا بِأَنَّ هَذِهِ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا یا رسول اللہ دنیا میں کوئی کس کو گواہ بنائے گا کوئی کس کو گواہ بنائے گا سونیا بابو کو میں تہانوں گواہ بنا لاں اے سارے دا سارا باغ میں اپنی ماں واسطے رسالہ ثواب کرتا اسی آدھے ہیں سارے کو لانے باغ دے ہیں نہیں چلو ایک ایک دو دو کیلے تے سیب توڑ کے نبی دی صحابی سی سنت ادا ہو جائے سلامت رہو جڑے پڑھے لکھے لوگ اس سرایا گل نہیں یہ ساڈا عقیدہ اس واسطے رکھتے تھے پھر اسی ختم جی بھی نا کھانے تو بھی ختم جی پڑھتے ہیں آج کہتے ہیں سبحان اللہ یہ کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی نبی پاک دی آپ نے سنت سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر عرض کرا چونکہ وقت کی لیے خالد بھائی نے ٹائم دیتا ہے اس سے میں چل رہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی نے کر گئے کھانا تھوڑا سی آپ نے فرمایا دیسی گھی لگایا گیا اور آپ نے فرمایا توڑو توڑ کے نہ رکھ دیتا سامنے رکھ دیتے گئے دسترخوان پہ روٹی قال فیہ رسول اللہ ما شاء جو اللہ نے چاہا میرے مصطفیٰ کریم نے ہوتے پڑھیا پڑھن دی برکت دس رہا کتنی ہے علماء بھی بیٹھے نے قرآن حضرات بھی بیٹھے نے پڑھن دی برکت کتنی ہے مصطفیٰ کریم نے پڑھیا پڑھن دی دیر سی فرمایا ہونے نو ایک دوسرے سے تقسیم کر دیو سارے صحابہ رج رج کے کھا گئے کھانا ہوئے نہ ہوئے دیا یہ برکت ہے پڑھن دی رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا میں مومنوں کے واسطے شفا بنائی قرآن ایسی چیز ہے قرآن نہ پڑھا ہوا میرے دوستو حلال رہنا ہے پاک رہنا ہے طیب رہنا ہے امام الانبیاء نے بولنے واسطے حکم ہے کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو اس واسطے بسم اللہ قرآن مجید اندر موجود ہے پتہ چلا بسم اللہ پڑھی جائے برکت آ جاتی ہے کہ قرآن دیا 4 سورتاں اور پڑھ کے جو ہوتے ڈھیر سارے دوستوں برکت آ جاتی ہے تو یہ سی ختم بھی دلان دیا کھانا بھی سامنے رکھ دے ایک گل ویسے سن لو کہ کھانا کا سامنے نہ بھی رکھی گئی تو ختم تو ہو ہی جانا نا مڑ بھی جب پکان واسطے پیسے کوئی نہیں تو ایویں بھی رسالہ ثواب کر دو تو رسالہ ثواب تو ہو ہی جانا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر پیش کرو صحابہ کرام دی بارگاہ کے اندر پیش کرو نبی دی آل دی بارگاہ کے اندر پیش کرو تے میں نال گل کردا جاواں ایسا سی سارے نوں پہنچا دینا ثواب یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے اللہ سلامت رکھے بڑے سمجھ رہو گل تسی میں امید ہے تسی اگے پہنچاؤ گے بات کو جنہاں دے نوں سمجھ آ رہی ہے اپنے جتھے محفل وچ پاؤ دسیا کرو یار بڑے دے سامنے شرمندہ قیامت والے جانے نہ ہونا انہاں واسطے کچھ نہ کچھ بھیجیا کرو تے وہ ساری زندگی بندے واسطے محنت کرتا ہے کماندا ہے جدوں اکھاں لٹی جاندیاں نے ہائے ہائے تو دے واسطے دعا بھی بندہ نہ منگے چاہیے جو ہو سکتا ہے کرے اس واسطے قیامت والے دھاڑے جدوں ماں پیو دی ملاقات ہونی نا بیٹیاں دے نال پھر شرمندگی نہیں ہونی کہنا ابا جی میں جو کر سکتا سی تواڈے واسطے کردا سی امام الانبیاء نے غلامو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خود طریقہ ہے ایصال ثواب کا اور سنو صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد شریف سیاست کی حدیثاں نے امام الانبیاء نے غلامو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے قربانی فرمائی ذبح کرن تو پہلے امام الانبیاء نے دعا مانگی سن لو کیڑی دعا مانگی اللہ
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اے قربانی دے ثواب میں اپنی واللہ اپنی آل واللہ اپنی ساری امت واللہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کرنا. اسی بھی قسم پڑھتے کہنے یا اللہ تو قبول فرما اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر محبوب دے صحابہ نو پہنچا دے, محبوب دی آل نو پہنچا دے, ولیاں نو پہنچا دے, مرحوم نو پہنچا دے. میرا نبی کتنا لجپال ہے, تیرے میرے واسطے صدیاں پہلے دعا کر گئے نے, اشارے ثواب کر گئے نے. جڑا نبی سانو اتنا یاد رکھے اس نبی تے سلام نہ پڑھیے اسی. جڑا نبی ساڈے واسطے اشارے ثواب کر گیا ہے اس نبی تے ہمیشہ سلام پڑھنا چاہیے ہے. امام اے میری انگلی میرے جسم دے نال ایک کنڈا چبایا تے میں ڈر جاواں گا, مینوں درد ہوے گی. یہی گل ہے نا, تتی شے لگ جائے میں پیچھے ہو جاواں گا. خدا نہ خواستہ اے انگلی میری اس ہاتھ تو ہو جائے جدا, ہن دسو اے جو کوئی فیر ماردا رہے, کوئی جو مرضی مار رہے, مینوں تکلیف ہوے گی؟ اور بولو تو صحیح نہیں ہوے گی. بس مسئلہ ہے چاہتا درود و سلام نبی دی بارگاہ کے اندر پڑھیا کر, پڑھ کے مصطفیٰ دی بارگاہ کے اندر تیری حاضری پہنچتی رہے. انشاءاللہ ایک بار بھی میرے مصطفیٰ نے تیرے سلام کا جواب دے دیتا, تیری میری ٹکری بن جانی, انشاءاللہ مکمل جنت ہو جانا. امام الانبیاء دے غلاموں میرا نبی لجپال ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سمجھ نہیں آتی گل بھائی. اللہ عطا کرتا ہے, محبوب کے نہیں دے دے. کی نام ہے آپ کا؟ حاجی صاحب بیٹھے نے, حاجی پیر خان صاحب. حاجی صاحب تسی اپنے گھر کے اندر میلاد شریف دی محفل یا کوئی محفل کراؤ, دیکھا پکاؤ, پکا کے اے بزرگ بیٹھے نے یا کوئی اور تواڈے ساتھی عزیز ہوے, تسی انہوں آکھو بھائی تو تقسیم کرنا ہے, تو بنڈن والا ہے, انہیں چاولاں دی رات سر تے رکھنی ہے یا شاپراں تے انہیں تقسیم کرنے نے. ایمان نال دسو جنوں ضرورت ہونے نے اس حاجی صاحب کو منگنے نے کہ اس بتاوے کو منگنے نے؟ پیسے حاجی صاحب دے لگے نے, پیسے حاجی صاحب دے لگے نے, مالک حاجی صاحب نے, پیسے بتاوے دے نہیں لگے. حاجی صاحب نے اعتماد کیتا ہے, سب کچھ کیتا ہے, لیکن تانوں ضرورت ہو سکتے تسی پودے کو منگو گے جڑا ونڈ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا لوگوں بنان والا خالق تیرا العالمین ہے, مصطفیٰ نو رب نے مالک بنا دیتا ہے, جنوں جو چاہیے ہوے گا مصطفیٰ دے در تے آوے گا تے ملے گا. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا رنگ بھی دینے والا ہے. امام الانبیاء دے غلاموں سی سارے سوال کے سوالے اسی اپنے نبی دی تعریفاں کرنے ہیں. کئی دوست سارے سوچتے ہون گے یار اللہ دی تعریف نہیں کرتے, مصطفیٰ دی والی تعریف کرتے نے, بہت زیادہ تعریف کرتے نے, نعتاں پڑھتے نے تامی نبی دی تعریف کرتے نے, خطاب کرتے نے تامی نبی دی تعریف کرتے نے. اے میں کہ میرے کو میں آتا جی کیا بات ہے اس میک دی, بڑا پیارا بنے ہیں جناب, سٹینڈ بھی بڑا پیارا ہے, یہ میک بھی بڑا پیارا ہے, بڑا زبردست ہے. یہ میں تعریف اس میک دی کرتا پیا کہ بنان والے دی کرتا پیا جی بھائی. اگر خوبصورت ہے تو کسے بنایا ہے نا, نہیں سمجھے بات کو.
خوبصورت تے کسی نے بنایا ہے تے میرے مصطفیٰ نے بھی تے کسی نے بنایا ہے جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کر دیو میرے نبی ورگا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں جلو کہاں تیرے جیا آقا تیرے آقا نے غلاموں مصطفیٰ کریم دی تعریف کرنی بھی رب دی تعریف ہے اے وہ عظیم رب ہے جنہیں محبوب کریم ورگا سونا نبی بنایا ہے سونا نبی جنہیں بنایا ہے امام الانبیاء دے غلاموں اشارے ثواب کرنے والے بیٹھے ہو نمازی بیٹھے ہو تہجد گزار بیٹھے ہو خلاصہ بیان کرنے وا ایمان صحیح عقیدہ صحیح ہے امام الانبیاء دی غلامی ہے صحابہ دی غلامی ہے آل بیت اطہار دی غلامی ہے اللہ دے ولیاں نو مندے ہو اللہ دے پیارے نو مندے ہو تہاڈیاں تہجداں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول تہاڈیاں نمازاں بھی قبول نے تہاڈیاں زکاتاں بھی قبول نے سلطان العارفین نے بڑی پیاری بات کیتی ہے علم بھی لوگوں نے پڑھیا ہوئے لیکن فائدہ کوئی نہیں ساڑھے علاقے کے اندر مرزا قادیانی بڑی کتابوں نے لکھیا نے لیکن پکا جہنمی ہے کیونکہ علم تے پڑھیا سی لیکن ادب نہیں سی نبی دا گستاخ سی گستاخ ہوئے میرے دوستو امام الانبیاء دا دین پڑھنے والا بھی ہوئے وہ دا فائدہ کوئی نہیں ایسا نے عزیز کا ایک اللہ دے ولی دے دارے دے اندر پڑھ رہے نے ایک جدو بھی باہر فارغ ہو کے نکلن کے نبی دیاں تعریفہ کرنے گے سلطان عارفین نے فرمایا علم پڑھیا پڑھیا بلا سکھے کہ کرنا علم پڑھ کے تشبیح پر دل نہیں پھرے کہ کرنا تشبیح پڑھ کے چلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے داتا دی حضور نے چلا کٹے آیا آخر میں گئے کہہ کے گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر قادر کامل چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹے کہ کرنا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدا میرے کامل باہو پاوے لال تیرے کڑ کرے کے ایک عالم دین دے کول سات منٹ رہ گئے نے توجہ فرماؤ ایک عالم دین دے کول ایک بندہ حاضر ہویا کہنے لگا حضور ایک کنواں ہے ساڈے علاقے دے اندر اس کھوہ دے وچ کتا ڈایا پیا ہن علاج کے کریے فقہ پڑھنے والے بیٹھے نے کئی جگہ تے 30 ڈول کٹے جاندے نے 40 ڈول کٹے جاندے نے مختلف لیکن وہ کتا مر گیا سی انہاں کہا جی سارا کھوہ جڑا نا وہ خالی کر دیا پانی سارا ہوگا ہو گیا جا کے انہیں پانی سارا کٹ دیتا مڑ کے آیا حضور پانی کٹ دیتا ہے فرمایا کتا کی کتا بچے ہی ہے کتا بچے ہی ہے اب فرمایا اللہ دے بندیا پہلے کتا کٹ پھر پانی کٹ سے تاؤں پاک ہو سی ایک بندہ ختم نبوت کا منکر مدینے چلا جائے کہ فائدہ ہوتا ختم نبوت کا منکر مکے چلا جائے کہ فائدہ ہوتا عاشق جڑے حاجی بیٹھے ہو اچھا بیٹھے نے باقی حضرات بیٹھے ہو بھائی بیٹھے نے عمرہ کر کے آئے نے خالد صاحب ایک گئے نے مصطفیٰ دے رہتے منگتے بڑھ کے گئے نے مصطفیٰ دے رہتے منگتے بڑھ کے جا تیری خالی جھولی مصطفیٰ پا دے گا کیوں تیرا
میرا اندر صاف ہے. مکے کے اندر رہنے والا ہوئے ابو جہل بنتا ہے, ابو لہب بنتا ہے, ہاشمی اور گورے رنگ دا, تے حبش تو بلال کالے رنگ دا آ جائے. میرے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, فرمایا بلال میں عرش تے گیا تے میں اٹھے تیری آوازاں سننے جُتی دیا, تیرے چلنے دی آوازاں میں سننے گا. بلال تو جنت میں جائے گا, میرے تو پہلے جائے گا. امام الانبیاء صحابہ اکرام سارے تو پہلے جائے گا, کیونکہ تو مہاری ہوئے گا نا, تو میری سواری کی مہار پکڑی ہوئے گی تو اگے کی جانا ہے. امام الانبیاء دے خلاف پتا چلا ایشالے ثواب کرے, مومن مسلمان ہوئے انشاءاللہ انہوں ثواب پہنچے گا. مصطفیٰ دی تعریف کرے, کتابوں پڑھے, دین پڑھے, ہوئے مومن مسلمان انشاءاللہ انہوں فائدہ پہنچے گا. اگر اندر صاف نہیں میرے دوستو تو پھر کرتے رہو جو مرضی, فائدہ نہیں. الحمدللہ تسی مومن مسلمان سارے بیٹھے ہو, میں سلام محبت پیش کرتا تو جتنے بھی ہو پاکاں نو منن والے ہو, اللہ دے پیارے نو منن والے ہو. اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے میرے بندیاں آمین تے ناراض ہو کے نہ آمین, خوش خوش ہو کے آمین. یا اللہ پھر کیا ہوئے گا, فادخلی فی عبادی, میرے بندیاں میں داخل ہو جا. یا اللہ پھر کیا ہوئے گا, فادخلی جنتی, پھر میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ دے بندیاں دے وچ داخل ہو جا. نیکاں دی صحبت ضروری ہے میرے دوستو, نیکاں دی صحبت ضروری ہے. اللہ نے جنت بھی بعد میں عطا کرنی ہے, پہلے نیک لوگاں دے گروہ میں سارے نو جمع فرمانا ہے. حضرات جی وقار اس واسطے اسی الحمدللہ اشارے ثواب کر دیا مرحومین دے واسطے میں بارے دیگر دعا کردا. اللہ پاک نادر علی دے رشتہ داراں نو بالخصوص دے والدین نو اللہ پاک صبر عطا فرمائے, اور اس بچے دی اللہ تعالیٰ قبر نو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت دی کیاریاں بچوں کے ہاری بڑھائے. اس واسطے کہ میرے دوستو قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ, امام الانبیاء نے فرمایا مومن دی قبر جنت دی کیاریاں بچوں کے ہاری ہے. الحمدللہ ایمان والا, مصطفیٰ نال پیار رکھن والا بندہ یہ مومن ہوتا ہے. خالد صاحب ختم شو لے کے آنا, ختم کرنا نام سب کچھ لوگ جی اچھا ٹھیک ہے. حضرات جی وقار ماشاءاللہ ناصفی پڑھنی ہے. حضرات جی وقار میں نے انہوں نے